بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع الصحیح میں کتاب الایمان کا آج ہمارا یہ اگلا سبق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے جس کا عنوان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. ترجمۃ الباب حدیث ہی کا ایک حصہ ہے، حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو روایت ذکر فرمائی ہے وہ اپنے استاد اور مشہور شیخ حضرت آدم ابن ابی ایاس کی ہے. فرماتے ہیں وَبِهِ قال حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن عبد اللہ ابن ابی السفر وإسماعیل عن الشعبی عن عبد اللہ ابن عمرو بن عاص عن عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے جو حضرت آدم ابن ابی ایاس العسقلانی رحمہ اللہ سے انہوں نے لی ہے. اس روایت میں امام بخاری کے جو شیخ ہے حضرت آدم ابن ابی ایاس وہ شامی ہیں، عسقلان کے رہنے والے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور استاد ہیں، مکثرین میں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے روایات الجامع الصحیح میں ان سے ذکر کی. آدم ابن ابی ایاس بڑے مشہور درجے کے امام تھے، حافظ حدیث تھے، محدث تھے، حافظ قرآن تھے. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں آغاز ہی اس طرح کیا ہے الامام الزاہد، اور گویا ان کو الامام اور الزاہد کا لقب دیا ہے الامام الزاہد المحدث. حضرت آدم ابن ابی ایاس کو قرآن مجید سے بڑا شغف تھا، کثرت سے تلاوت کرتے تھے. ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء یعنی اپنی ایک دوسری کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت آدم ابن ابی ایاس رحمہ اللہ کا وفات کا وقت قریب تھا، وہ اپنی وفات سے کچھ قبل قرآن مجید کی تلاوت کی اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے تھے بِحُبِّي لَكَ مَا رَفَقْتُ إِلَّا لِهَذَا الْمَسْرَعِ. اے قرآن، تجھے میری محبت کا واسطہ، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تو تجھ سے دوستی کی تھی، تیری رفاقت آج کے دن کے لیے تھی. قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پھر زبان سے ان کے شہادتین کا کلمہ ادا ہوا اور ان کی روح پرواز کر گئی. بڑی قابل رشک اور بڑی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کی اس طرح سے حاضری ہوئی ہے. بہرحال حضرت آدم ابن ابی ایاس رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت یہاں پر ذکر کی ہے جس کا عنوان انہوں نے حدیث ہی کے ایک جملے کو بنایا ہے، اور وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. گزشتہ اسباق میں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، ان کا مسلک
ان کا موقف بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے سابق باب میں آپ غور فرمائیں، اس کے سابق باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم فرمایا تھا، جو بات ذکر کی تھی وہ یہ تھی باب امور ایمان، یعنی ایمان کے اعمال کا بیان۔ اور پھر حدیث شریف جو ذکر کی تھی اس سے یہ ثابت کیا تھا کہ ایمان کے بہت سے اعمال، بہت سے مقتضیات، اس کے بہت سے مطالبات ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اس کے بغیر ایمان ناقص رہتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت حدیث، فہم و فراست، ان کا اجتہاد یہاں پر جھلکتا ہے۔ یہاں انہوں نے امور الایمان کا تذکرہ اس سے سابق باب میں اجمالاً کرنے کے بجائے اب اس باب سے آغاز کیا ہے، اور وہی امور ایمان، وہی اعمال اسلام، وہی مقتضیات ایمان فردن فردن اپنی اس کتاب میں وہ ذکر کرتے چلے گئے۔ گویا جو روایت انہوں نے ذکر کی تھی الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ اعمال اور 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ کیا ہیں وہ ایمان کے اعمال، کیا ہیں وہ شعبے، کون سے مقتضیات ہیں؟ یہاں سے عملاً انہوں نے یہ ترتیب ذکر کی ہے اپنی کتاب میں، اور ایمان کے اعمال اور ایمان کے مطالبات یہاں سے ذکر کرنا شروع کی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات انہوں نے ذکر کی ہے اور یہ روایت ذکر فرمائی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ ترجمۃ الباب اسی کا ایک حصہ ہے، یعنی اسی روایت کا ایک جملہ ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں سے امام بخاری اور کیا ثابت کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہوگی، اور اس روایت کی اجمالی تشریح کم از کم آپ کے ذہن میں ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون، یعنی المؤمن الكامل، المسلم الكامل الذي جمع هذه الخصائل وهذه الصفات۔ کامل مومن، کامل مسلمان تو وہ ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف یہ دو صفات کمال ایمان کے لیے کافی ہیں؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے من اتصف بهذه الصفات مع مراعاة باقی الصفات المطلوبہ ومراعاة باقی الارکان، جو شخص اسلام اور ایمان کے دیگر شعبوں، دیگر اعمال، دیگر صفات کی رعایت کے ساتھ ساتھ اس صفت سے بھی متصف ہوتا ہے، تو اس شخص کو کہا گیا کہ وہ کامل الایمان اور کامل الاسلام ہے۔ اب جب ایسا شخص کامل الاسلام ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن میں کمال کا یہ مرتبہ نہیں پایا جاتا ہوگا، یہ صفت نہیں پائی جاتی ہوگی، اور ان کے اندر اس لحاظ سے کمی اور نقص ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس میں کمی اور نقص ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی شخص ہوگا جس سے کوئی چیز مفقود ہوگی، یعنی ایمان کی بعض خصلتیں، ایمان کے بعض اعمال اس سے مفقود ہوئے، تبھی اس سے کمال ختم ہوا ہے۔ تو حدیث مبارک کی یہ تشریح اور اس نقطہ نظر سے سوچنا کہ جس میں یہ صفت پائی جاتی ہوگی وہ کمال ایمان کے درجے پر، کمال اسلام کے درجے پر ہوگا، جس میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہوگی اس سے کمال مفقود ہوگا۔ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ موقف، وہ استدلال اور وہ اجتہاد ثابت ہوتا ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایمان خالی تصور اور عقیدہ نہیں ہوتا، اس کے بہت سے اعمال اس کا جز ہوتے ہیں، اس کا حصہ ہوتے ہیں۔
جن کو اختیار کرنے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، جن کے اختیار نہ کرنے سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ تو جو شروع میں انہوں نے بات ارشاد فرمائی تھی، الایمان قول وعمل ویزید وینقص، اس حدیث سے اور اس تشریح سے بڑے صاف طور پر وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دوسری، اس کی تشریح ایک اور طرح سے کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہاں المسلم من سلم المسلمون سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص افضل المسلمین، یعنی کمال کے بجائے انہوں نے افضل کی تشریح یا افضل کا لفظ اختیار کیا ہے کہ وہ شخص مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ جب یہ شخص سب سے افضل ہے تو اس کا مطلب اس کے مقابلے کوئی دوسرا اس سے کم افضل ہوگا، اس سے مفضول ہوگا، یہ زیادہ افضل ہوگا، باہم فرق مراتب ہوں گے، تو اس سے اعمال کی نسبت، اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے، صفات کو اختیار کرنے کی وجہ سے، ایمان کے مقتضیات کو اختیار کرنے کی وجہ سے اعلیٰ اور ادنا کے درجات انسانوں کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان قائم ہوں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف تصور کو نہیں کہتے، صرف عقیدے کو نہیں کہتے، صرف تصدیق کو نہیں کہتے، بلکہ اعمال اس کا ایسا جز ہیں جس کا لازمی اثر اس کے کمال اور اس کے نقص پر پڑتا ہے، افضلیت پر پڑتا ہے۔ ایک انسان اعلیٰ صفات اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ افضل ٹھہرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دونوں تشریحات پر غور کیا جائے، خواہ کمال ایمان اور کمال اسلام کی بات کہیں یا افضل المسلمین کی بات کہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور وہ نظریہ جس کی طرف ابھی انہوں نے اشارے کیے تھے اور بتایا تھا اور اجمالاً اوپر ذکر کیا تھا کہ ایمان کے بہت سے خصلتیں، بہت سے اعمال، بہت سے شعبے ہیں، ان میں کا ایک شعبہ یہ ہے۔ وہ یہاں سے وہ ایک ایک کر کے ایمان کے شعبے ذکر کریں گے، جن میں سے پہلا شعبہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے ایذا نہ پہنچانا، دوسروں کو سلامتی اور تحفظ فراہم کرنا، یہ ایمان اور اسلام کے کمال کی خصلت اور اس کے افضل ہونے کا مرتبہ ہے۔ بہرحال حدیث مبارک کی اس تشریح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ثابت ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی بہت سی خصلتوں میں ایک اہم خصلت، ایمان اور اسلام کے مطالبات میں ایک بہت اہم مطالبہ، اسلام کے ایمان کے اعمال میں شعبوں میں ایک بہت اہم شعبہ یہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کمال ایمان تک پہنچتا ہے یا افضل المسلمین کا تمغہ امتیاز حاصل کرتا ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ پر اب غور کیجیے۔ حدیث میں کہا گیا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ایذا پہنچانے کے ان دو آلات اور انسان کے دو ذریعوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک زبان اور ایک ہاتھ۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ایذا کسی اور طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہے، ان دو سے ایذا پہنچانا درست نہیں ہے، اور یہ کمال ایمان کی نشانی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں، باقی اس کی آنکھ سے، اس کے اشاروں سے، اس کے پیر سے، اس کی فکر سے محفوظ نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ان دو چیزوں کا تذکرہ تغلیباً کیا گیا ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو ایذا ان دو چیزوں سے پہنچتی ہے۔ کیا اعجاز نبوی ہے کہ اس میں بھی لسان کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور یدن کو یعنی ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ زبان کے جرائم، زبان سے ایذا رسانی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے اور انسان کو اس کا تنبہ بھی نہیں ہوتا، اس کے مقابلے ہاتھ سے ایذا رسانی کم ہوتی ہے، اس لیے زبان کو مقدم کیا گیا ہے۔ یہ حدیث نبوی کا اعجاز ہے۔ کسی شاعر نے اپنے مشہور شعر میں اسی جانب اشارہ کیا تھا اور یہ کہا تھا
جراحات السنان لها التیام ولا يلتئم ما جرح اللسان. نیزوں اور تیر و نشتر کے زخم ہوتے ہیں جو بھر جاتے ہیں. اگر کسی کو زخمی کر دیا جائے، تکلیف پہنچا دی جائے تیر سے، تلوار سے، اس کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں. لیکن زبان کا ڈسا ہوا، زبان کا دیا ہوا زخم بڑی مشکل سے مندمل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بھرتا ہے. وَلَا يَلْتَئِمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زبان سے کسی کو اگر ایذا پہنچائی جائے وہ بڑی خطرناک بھی ہوتی ہے، شدید بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے، اور خوب کثرت سے ہوتی ہے، لوگوں کو اس کی طرف تنبہ نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر زبان کا ذکر مقدم رکھا گیا ہے، پہلے رکھا گیا ہے، تاکہ اس کے بارے میں تذکیر ہو جائے. اس کے بعد پھر یدن کا لفظ ہے، ہاتھ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ ایذا ہر طرح سے پہنچانا حرام ہے. کسی بھی طرح سے ایذا پہنچانا اور تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. ہاتھ کو ذکر کرنے کی وجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ہاتھ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اکثر اسی سے ایذا رسانی ہوتی ہے، زیادہ تر اسی سے ہوتی ہے، اور ہاتھ گویا سلطنت الافعال ہے. یہ تمام افعال بلکہ اکثر افعال ہاتھ کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں. جو بھی انسان سے صادر ہوتے ہیں، جو بھی انسان سے اعمال اور اس کے کام ہوتے ہیں، ان میں ہاتھ کا بڑا دخل ہوتا ہے. کیونکہ شارح بخاری قسطلانی آگے فرماتے ہیں اذ بها البطش والقطع والوصل والاخذ والمنع. ہاتھی سے پکڑا جا سکتا ہے، ہاتھی سے مارا جا سکتا ہے، ہاتھی سے کاٹا جا سکتا ہے، ہاتھی سے لیا جاتا ہے، ہاتھی سے دیا جاتا ہے. بہت سے افعال ہاتھ سے ادا ہوتے ہیں. اسی اہمیت کی وجہ سے اکثر جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے مما عملت ایدیہم، یعنی جو کام ان کے ہاتھوں نے انجام دیے یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کی جزا ہے. تو جزا اور سزا کے اظہار کے لیے سبب مما عملت ایدیہم کثرت سے عربی زبان میں استعمال ہے، قرآن اور سنت میں بھی استعمال ہوا ہے. اس لیے جو ہے ان دو چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. بہرحال حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ کامل مومن، کامل مسلمان وہ ہے جس کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہو کہ کسی کی ایذا کا وہ سبب نہ بنتا ہو، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہوں. والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. اور اصلی مہاجر، کامل مہاجر تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. بعض روایات میں ورسولہ کا بھی ذکر ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے. گویا اب اس کی تشریح یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مأمورات کو اختیار کرنا، منہیات سے اجتناب، محرمات سے بچنا. اصل مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کامل مہاجر وہ ہے. یہاں بھی آپ اسی تشریح کو یاد رکھیں کہ یا تو افضل المہاجرین وہ شخص ہے یا پھر کامل مہاجر وہ شخص ہے. تو دونوں طرح کے معنی اور مفہوم سے اور دونوں طرح کی تشریح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسلک، وہ موقف اور وہ نظریہ صحیح طور پر ثابت ہوتا ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے اوپر تفصیلات ذکر کی ہیں. اس کے بعد یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبد اللہ بن عمرو يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اسی روایت کی ایک اور سند کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس سند کو ذکر کرنے کی وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ حدیث کی صحت کے اصول اور ضوابط میں بہت دقیق نقطہ نظر رکھتے ہیں، سخت معیار رکھتے ہیں. ان کے یہاں عن کی روایت اس وقت قبول ہوتی ہے، عنہ کے ذریعے سے روایت ذکر کی ہوئی اس وقت قبول ہوتی ہے جب
راوی کی اپنے مروی عنہ سے لقاء اور ملاقات ثابت ہو جائے۔ چنانچہ اوپر حضرت عامر شعبی رضی اللہ تابعی ہیں رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن عمرو کے درمیان صیغہ عن انہوں نے استعمال کیا تھا، اور اس سند میں عنعنہ ہے۔ یہاں اسی عنعنہ کے اشتباہ کو دور کرنے کے لیے حدیث کو، اس کی سند کو مسندن بھی اس طور پر ذکر کیا ہے کہ حضرت عامر الشعبی یہ کہتے ہیں کہ سمعت عبداللہ ابن عمرو، سمع کے صیغے سے حدیث کا اتصال قوی سے قوی تر ہو گیا، اور سند کے مسند ہونے اور متصل ہونے کی بہت اعلیٰ دلیل مل گئی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ایک اور سند ذکر فرمائی ہے، اور حضرت عامر شعبی رحمہ اللہ کی ہے، لیکن وہ عن کے ساتھ مذکور ہے، گویا وہ مؤید کے طور پر ذکر کیا ہے۔ وقال عبد الاعلی عن داود عن عامر عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، یہ ترجمۃ الباب تھا، اور یہ روایت تھی جہاں سے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ہے امام بخاری کی فقاہت، ان کی اجتہادی نظر، کہ انہوں نے سب سے پہلے شعب الایمان کا تذکرہ کیا، اب اجمالاً شعب الایمان کے اشارے کے بعد ایک ایک کر کے اعمال ایمان، مقتضیات ایمان اور شعب الایمان کو ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اب انہوں نے ایک اور باب قائم کیا ہے۔ روایت تقریباً وہی ہے، اسی معنی اور مفہوم کی ہے جو اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیکن دیکھیے کہ کیا دقیق باب پھر اسی مفہوم کی روایت پر قائم کیا ہے۔ ترجمۃ الباب ہے باب ای الاسلام افضل، اس کا بیان سب سے زیادہ افضل اسلام کون سا ہے۔ اسلام تو سرتاسر افضل ہے ہی، اسلام کے افضل ہونے اور مفضول ہونے کا یہاں تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہاں دراصل ایک لفظ پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے ای خصال الاسلام، ای خلق الاسلام، ای صفت من صفات الاسلام، اسلام کی کون سی خصلت، اسلام کی کون سی صفت، کون سی عادت سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہاں ایک سوال قائم کیا، اب اس سوال کا جواب حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں، اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اپنے شیخ سعید ابن یحییٰ ابن سعید الاموی سے۔ فرماتے ہیں حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابی بردة عن ابی بردة عن ابی موسى رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ افضل اسلام، یعنی سب سے زیادہ اسلام کی خصلتوں، عادتوں، اخلاق میں سب سے زیادہ افضل کون سی اخلاق، کون سی عادت، کون سی صفت، کون سی خصلت ہے؟ جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، اسلام کی سب سے بہترین خصلت، یہاں خصلت کے بجائے آپ دیکھیں کہ فرد کا، مومن کا، شخص کا، مسلم کا تذکرہ کیا گیا، یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔ اب یہاں بھی مضاف پوشیدہ مانا جا سکتا ہے کہ ای خلق الاسلام افضل قال خلق من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، یا خصلت من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، اس شخص کی عادت، اس شخص کا اخلاق جس کے ذریعے سے لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ یہاں سے ایک اور بات پر غور کرتے چلیے، ابھی اوپر کی جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، جہاں صرف یہ کہا گیا تھا المسلم من سلم المسلمون، کمال
ایمان کا اور اسلام کا اس شخص کو حاصل ہوتا ہے وہ کمال کے مرتبے پر ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے زبان سے محفوظ ہوں۔ اب یہاں ای الاسلام افضل حدیث کے اسی جملے کو لا کر ایک دوسرا اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ سابق حدیث میں اور اس حدیث میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ اسلام کی اور ایمان کی بہت سی عادتیں، بہت سے اعمال، بہت سی خصلتیں، بہت سی صفات ہیں جن کو اختیار کرنا کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک اوپر کی روایت کی تشریح بھی جب اس روشنی میں کی جائے گی تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اسلام کے بہت سے اجزاء اور اعمال ہیں، ان میں ایک عمل یہ ہے، ایک جز یہ ہے اور ایک خصلت یہ ہے کہ انسان ایسا کردار اختیار کرے جس سے کسی کو تکلیف نہ محسوس ہوتی ہو۔ ایک بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، ای خصلت الاسلام، ای خصال الاسلام۔ اب دیکھیے امام بخاری کی فقاہت، وہاں کمال ثابت کیا ایمان اور اسلام کا اس جز سے، اس عمل سے، اس کردار سے، اور یہاں انواع و خصائل کا اور صفات ایمان کا تعدد ثابت کیا کہ بہت سی صفات ہیں، متعدد خصائل ہیں، متنوع خصائل ہیں، جن میں سے ایک خصلت یہ ہے، کیونکہ جب ہم یہاں مضاف پوشیدہ مانیں گے اور تقدیر عبارت یوں ہوگی ای خصال الاسلام، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تعدد ماننا لازم آئے گا۔ بہرحال اب یہاں سوال تو کیا گیا تھا ای الاسلام افضل کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا مسلم کا، مومن کا، کہ فلاں مومن سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ مسلم شریف میں جہاں یہ روایت ہے تو وہاں ای المسلمین افضل کا لفظ ہے، اس لحاظ سے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ جملہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ لفظ ذکر کیا ہے تو اس لفظ کو درست ماننے کے لیے یہاں تقدیر عبارت ماننا ضروری ہوگا، یعنی ای الاسلام افضل قال اسلام من یا خصلت من خلق من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بہرحال ان دونوں روایات کی روشنی میں اور ان دونوں روایات کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایک طرف شعب الایمان میں سے دو شعبوں کی تشریح کی، ایمان کی خصلتوں میں سے دو روایتوں کے ذریعے سے ان خصلتوں میں سے ایک خصلت کا ذکر کیا ہے، وہیں یہ بھی ثابت کیا کہ جب افضل کا ذکر کیا جا رہا ہے اور افضل کا سوال کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی شخص مفضول بھی ہوگا، کم درجے کا بھی ہوگا، کم مرتبے کا بھی ہوگا، لہذا ایمان کے اعمال کا تعدد اور پھر ان کی کیفیات میں نقص اور اضافہ، یہ دونوں چیز ان روایات سے ثابت ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے وہ بھی بہت عجیب ہے۔ انہوں نے باب قائم فرمایا ہے باب اطعام الطعام من الاسلام۔ ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ شعب الایمان کی اجمالاً روایت اوپر ذکر کی گئی، اور اب ایک ایک کر کے فردن فردن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کی تشریح، شعب الایمان کی وضاحت، ایمانی خصلتوں اور ایمانی اخلاق، اس کو ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترجمۃ الباب کے بعد جو دوسرا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، بسا اوقات اس میں بھی بڑا گہرا ربط اور بڑی گہری فقاہت اور بڑی گہری نظر اور ابواب کے درمیان بڑی گہری مناسبتیں پائی جاتی ہیں، جو ان کے ذوق کی اور ان کے فہم حدیث کی اور حدیث کے مضامین پر اجتہادی نظر کی دلیل ہے۔ ذکر تو کر رہے تھے اس سے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی خصلتیں، ایمان کے اعمال، جن میں سے اجمالی ذکر کے بعد ایک شعبہ ذکر کیا جس کے ہاتھ اور پیر سے مسلمان میں، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔
پھر اس خصلت کا ذکر کیا کہ یہ عادت اور یہ اخلاق سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ تذکرے کے بعد اب آپ دیکھیں باب بھی قائم فرمایا ہے، تو کیا باب اطعام الطعام من الاسلام، سیدھا سا جملہ ہے اور سادہ سا جملہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایمان کا عمل، اسلام کا عمل اور ایمان کا ایک جز ہے، شعب الایمان میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس کے بعد جو حدیث انہوں نے ذکر فرمائی ہے تو وہ حدیث حضرت عمرو بن خالد ان کے شیخ سے منقول ہے، فرماتے ہیں وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير۔ کیا فقاہت ہے امام بخاری کی، روایت وہ لے کر کے آئے اور اس روایت کو یہاں پر تذکرہ کیا جس کا سابقہ روایت سے کسی درجے میں انسجام اور آہنگی اور ربط محسوس ہو رہا ہے۔ وہاں ای الاسلام افضل، سب سے بہتر اسلام کی خصلت کون سی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں ہم کو اسلام کی بہتر خصلت کا بھی علم ہوا، یہ بھی علم ہوا کہ اسلام اور ایمان کی متعدد خصلتیں ہو سکتی ہیں، متعدد نوعیتیں ہو سکتی ہیں، متعدد شعبے اور اعمال ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے۔ ہمیں یہ بھی علم ہوا تھا کہ ان شعبوں میں سب سے بہتر اور افضل شعبہ اور سب سے اچھا کام یہ ہے۔ اب یہاں پھر وہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کیا، ای الاسلام خیر، اسلام کے سب سے بہتر عمل کون سا ہے، اسلام کا سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ وہاں افضل کا تھا، یہاں خیر کا لفظ ہے۔ یہاں بھی ای خصلت الاسلام، ای خصال الاسلام خیر، یہ تقدیر عبارت ہوگی، اور اس تقدیر عبارت سے وہی باتیں ثابت ہوں گی جو اس سے پہلے ہم نے اشارہ کیا ہے، یعنی اسلام اور ایمان ذو خصائل ہیں، ذو شعب ہیں، اس کے بہت سے شعبے ہیں، ذو اعمال ہیں، ذو اجزاء ہیں، ان میں سے بہتر کا سوال سائل نے کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سائل کو جواب دیتے تھے تو عام طور پر محدثین نے یہ لکھا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ حالات، عادت، سائل کی ضرورت، اس کی احتیاج، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ تو ایک موقع پر تو آپ نے ایو خصال الاسلامی افضل کے جواب میں وہ ذکر فرمایا، اور ایک موقع پر ایو الاسلامی خیر یعنی ایو خصال الاسلامی خیر کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا۔ دونوں کا جواب سائل کی ضرورت کے لحاظ سے دیا گیا، وقت اور موقع کے لحاظ سے دیا گیا۔ ایک تشریح تو بعض لوگوں نے یہ کی ہے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر افضل کا تذکرہ تھا، افضل کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، یہاں خیر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، یعنی بہتر عادت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا معنوی فرق ہو سکتا ہے، اس لیے جواب مختلف ہے۔ بہرحال اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام کا سب سے بہتر عمل، سب سے بہتر سلوک، لوگوں کے ساتھ تعامل میں سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تطعم الطعام، یہ تطعم الطعام بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تطعم الطعام ان کو مقدر مان کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ان تطعم الطعام۔ وتقرأ السلام یا وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اعمال کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دو عادتیں بہت بہتر ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق مہمان نوازی سے، لوگوں کو کھانا کھلانے سے۔ اب جن لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات کی گئی ہے وہ ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں، محتاج بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ مہمان نوازی بھی ہو سکتی ہے جس کا تعلق سخاوت سے ہوگا۔
بہرحال کھانا کھلانا ایک بڑی اچھی عادت ہے، لوگوں کے کھانے پینے کا نظم کرنا یہ ایک بہت بہترین خصلت اور انسانی عادتوں میں، انسانی تعامل اور سلوک میں ایک بہترین عادت ہے جس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا۔ اور خود آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو نقوش تھے، آپ کا جو کردار تھا، آپ کا جو سلوک تھا، آپ کی جو عادت شریفہ تھی بعثت سے پہلے، جس کی طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا تھا، وہ اسی کی تو غماس تھی، جس میں انہوں نے فرمایا تھا تقر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بہترین صفت ہے، ایسی عمدہ عادت ہے جس سے انسان کے دل میں پائے جانے والے ایک رذیل صفت بخل کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، اور حب الناس، محبتوں میں، لوگوں کو قریب کرنے میں، لوگوں کے محبتیں دل میں پیدا کرنے میں اور انسانی معاشرے کے تکافل میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بہرحال یہ ایک انسانی صفت تھی جس کے بہت سے فوائد ہیں، اور یہ بہت ہی عمدہ اور بہترین صفت تھی جس کو آپ نے تطعم الطعام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ دوسری صفت تھی تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم لوگوں کو سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اسے بھی اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اسے بھی۔ اسلام سراپا سلامتی کا مذہب ہے، اس کا عقیدہ سلامتی، اس کا تصور سلامتی پر مبنی، وہ جو کردار انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تحفظ اور سلامتی پر مبنی ہے۔ اسلام اپنے معاشرے میں سلامتی کو رواج دینا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو ایک محبتیں پیدا کرنے والا، آپس میں اچھے تعلقات پیدا کرنے والا، بغض اور کینے کو دور کرنے والا ایک عمل بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر اس کو کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ ایسا عمل نہ بتا دوں؟ اس روایت کو امام بخاری آگے ذکر کریں گے اور میں تفصیلی کلام اس وقت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو، اپنے درمیان سلام کو رواج دو۔ سلام کو رواج دینا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن محبتوں کے لیے ایک بنیادی سبب ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات پیدا کرنے اور کینے اور حسد اور بغض اور نفرت کو دور کرنے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی اور تیر بہدف نسخہ ہے۔ اب آئیے ایک اور بات پر غور کیجئے جس سے امام بخاری کی فقاہت آپ کو سمجھ میں آئے۔ اس سے پہلی جو روایت انہوں نے ذکر کی تھی وہ کیا ہے؟ وہ تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، یا وہ شخص سب سے بہتر ہے من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اب آپ اس کے بعد والے ان الفاظ پر غور کیجئے کہ حضور نے عمل بتایا جس میں ہاتھ اور زبان کی مشغولیت ہی تو ذکر کی گئی ہے، یعنی جو ہاتھ کھانا کھلانے کے لیے اٹھتے ہوں گے، لوگوں کی غمخواری اور محبت کے لیے اٹھتے ہوں گے، لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اٹھتے ہوں گے، لوگوں کے منہ تک لقمے پہنچانے اور پیاسوں کو پانی پلانے تک اٹھتے ہوں گے، اور جو زبانیں سلام کو عام کرنے کے لیے کھلتی ہوں گی، کیسے ممکن ہے کہ پھر ان ہاتھوں سے ایذا اور ان زبانوں سے نفرتیں یا ان زبانوں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو؟ تو گویا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، دوسرے لوگ کیسے محفوظ ہوں گے زبان سے اور ہاتھ کے ظلم اور دست درازی سے؟ بہت آسان سا نسخہ ہے کہ انسان اس کردار کو اختیار کر لے۔ وہ کیا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ عجیب بات ہے، امام بخاری نے کس باریک بینی اور دقت نظری کے ساتھ صحیح روایات کا ذخیرہ بھی جمع کیا، ہم کو صحیح روایات بھی ملی، اور اعلیٰ اسانید کے ساتھ ہمارے پاس حدیث رسول کا یہ ذخیرہ پہنچا، اور امام بخاری کی فقاہت نے، امام بخاری کے فہم نے، اجتہاد نے، ان کی دقت نظری نے، ان کی باریک بینی نے اس کے معنی کے استنباط میں 4 چاند لگا دیے۔ آپ غور تو کیجئے کہ اس سے پہلے جو
تذکرہ کیا، کیا تسلسل چلا آ رہا ہے. پہلے خصائل الایمان، شعب الایمان کا اجمالی تذکرے والی روایت ذکر کی، پھر ایک ایک شعبے کو ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک شعبہ دوسروں کو ایذا نہ پہنچانا ہے، دوسروں کو تحفظ اور سلامتی فراہم کرنا ہے. اس کے بعد کھانا کھلانا، سلام کرنا، یہ بھی ایمان کے شعبے. ایک طرف تو یہ ثابت کیا، ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان کے اعمال ہیں، ایمان کے شعبے ہیں، اور دوسری طرف یہ گہری مناسبت پائی جا رہی ہے کہ جو ہاتھ کھانا کھلانے والے ہوں گے وہ کیسے ظلم کریں گے، جو زبان سلام عام کرنے والی ہوں گی وہ کیسے دوسروں کی ایذا رسانی کا سبب بنتی ہوں گی. اس کا مطلب یہ کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کی مجسم اور عملی تصویر، اور اس سلوک کے حامل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اطعام الطعام اور قراءت السلام یا افشاء السلام یہ پایا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو حدیث رسول سے محبت، اس کا فہم اور اس پر عمل کو آسان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.